تخلیق میں پہلے نور ان کا، آخر میں ہوا ہے ظہور ان کا، تکوین جہاں ہے ان کے لیے، ختم ان پہ نبوت ہوتی ہے۔ آدم کی تخلیق۔ میرے دوستو، جب اللہ پاک نے اس زمین پر انسانی نسل کو آباد کرنا چاہا تو رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں چاہتا ہوں کہ اس سرزمین میں اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ پیدا فرماؤں، پھر اس کی نسل چلے اور وہ میری یاد میں اپنی زندگیاں بسر کریں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ مولا کریم، کیا ضرورت ہے خلیفہ پیدا کرنے کی؟ مولا، ہم تیری عطا سے جانتے ہیں کہ تیرے خلیفہ کی اولاد دنیا میں جا کر خون ریزیاں کرے گی، فساد کرے گی، باقی رہی تیری حمد و ثنا تو اس کے لیے تو ہم جو حاضر ہیں، باقی رہی تیری حمد و ثنا تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو انسانی نسل کو آباد کرے گا تو وہ جو ہے دنیا میں جائیں گی، فساد کریں گی، لڑائی جھگڑے کریں گے، اور تیری عبادت کی بات رہی تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ہم تیری حمد و ثنا کے لیے ہیں۔ تیری حمد و ثنا تو اس کے لیے ہم جو حاضر ہیں، ہم نے تیری دن رات عبادت و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا کہ ہم تیری دن رات عبادت و تسبیح بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جب یہ بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جو کچھ میں رب ہو کر کے جانتا ہوں وہ تم مخلوق ہو کر کے نہیں جانتے ہو، تم مخلوق ہو کر کے وہ نہیں جانتے ہو جو میں رب ہو کر کے جانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جو میں رب ہو کر کے جانتا ہوں وہ تم میری مخلوق ہو کر کے نہیں جانتے ہو۔ کیا مطلب یہ کہ فرشتوں، تمہاری نظر خون ریزی پر ہے، فساد اور لڑائی جھگڑے کی طرف ہے، لیکن میری نظر مائی آمینہ رضی اللہ عنہا کے لال عبداللہ رضی اللہ عنہ کے در یتیم، دنیا کے لاڈلے، جگ کے پیارے، غریبوں کے سہارے، اپنے خدائے عز و جل کے دلارے جناب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ تمہاری نظر، اللہ نے فرمایا، تمہاری نظر خون ریزیوں کی طرف ہے، مگر میری نظر جو ہے وہ میرے محبوب کی طرف ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف ہے۔ فرشتوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے عرض کی، ٹھیک ہے مولا کریم، بنا لے اپنا خلیفہ، بنا لے اپنا نائب، بنا لے اپنا قائم مقام، بسا لے اپنی دنیا، آباد کر لے اپنی زمین، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ مولا کریم، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہم تو تیری خوشی میں خوش ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا تو اپنا خلیفہ بنا لے، اپنا نائب بنا لے، اور ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ جو تیری خوشی ہے وہی ہماری خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل عرض کی، جی رب جلیل، فرمایا زمین پر چلا جا، زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، کھاری مٹی، نرم و خشک ایک مٹھی خاک اٹھا کے لاؤ۔
خالق کائنات کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور زمین سے مٹی اٹھانی چاہی. زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے زبان حال سے کہا کہ اے جبرائیل، کیا بات ہے کہ میرے جسم کا حصہ جدا کر کے خدا کے دربار میں کیوں لے جا رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین، اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہے کہ تیرے حصے سے اپنا ایک خلیفہ انسانی شکل میں بنائے گا، پھر اس سے نسل انسانی بڑھائے گا. تیرے جسم کے حصے سے اپنا ایک خلیفہ بنائے گا انسانی شکل کا ایک خلیفہ بنائے گا، پھر اس سے نسل انسانی بڑھائے گا. جو نیک کام کرے اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے اسے جہنم رسید کرے گا. زمین نے یہ سن کر کہا. جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام اس مٹی کو زمین سے مٹی کو لے جانے لگے، اس کا حصہ جدا کرنے لگے، تو زمین نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو، یہ میرے جسم کا حصہ کیوں جدا کر رہے ہو؟ جبریل نے فرمایا کہ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنا خلیفہ بنائے گا، اس سے انسانوں کی نسل چلے گی، اور جو اچھے کام کریں گے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جو برے کام کریں گے انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا. تو زمین جو ہے اللہ کے خوف سے رونے لگی، اللہ کے ڈر سے رونے لگی، کانپنے لگی. زمین نے کہا اعوذ بعزت اللہ الذی ارسلناک ان تأخذ منی اليوم شیئا یکون منہ غداء فی النار. میں پناہ مانگتی ہوں، زمین نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں اس رب العالمین کے قہر و غضب سے جس نے تمہیں میرے پاس مٹی لینے کے لیے بھیجا ہے کہ تم میرا کچھ حصہ اس لیے لے جاؤ کہ وہ قیامت کے دن آگ میں جلایا جائے. زمین نے کہا یہ اے جبرائیل مجھ پر رحم کرو، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں جہنم کے آگ میں جل سکوں. جبریل تمہیں رب العالمین کی عزت و جلال کی قسم ہرگز مٹی نہ اٹھانا. جب جبریل نے زمین کی یہ فریاد سنی تو جبریل علیہ السلام کو زمین پر رحم آ گیا. جبریل علیہ السلام ہاتھ خالی خدا کے دربار میں چلے گئے. جبریل علیہ السلام کو رحم آ گیا اور خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں وہ چلے گئے، خالی ہاتھ خدا کے دربار میں چلے گئے. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے، تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا، کیا مٹی نہیں لے کر آئے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم میں کیا کرتا، زمین نے تیری عزت کا واسطہ دیا جب میرے سامنے پیش کیا، زمین نے تیری عزت کا واسطہ جب میرے سامنے پیش کیا تو مجھے حیا آ گئی کہ میں اس سے اس کا حصہ جدا کروں. پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو فرمایا اے میکائیل تم جاؤ اور زمین سے ایک مٹی خاک لے آؤ. جبرائیل مٹی لے کے نہیں آئے. پھر اللہ نے جو ہے میکائیل کو بھیجا. اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میکائیل تم جاؤ اور زمین سے ایک مٹی خاک لے آؤ. جب میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین نے پھر وہی باتیں کہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کی تھی. میکائیل علیہ السلام کو فرمایا جاؤ مٹی لے کر کے آؤ. جیسے ہی میکائیل علیہ السلام زمین پر گئے تو زمین نے میکائیل علیہ السلام کو فرمایا اے میکائیل تم جاؤ اور زمین سے ایک مٹی خاک
لے کے آؤ۔ جب میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین نے پھر وہی باتیں کہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہی تھیں، میکائیل علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا تم بھی خالی ہاتھ آ گئے، تو میکائیل علیہ السلام نے بھی اللہ پاک کو وہی جواب دیا جو اس سے قبل جبرائیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ جبرائیل بھی مٹی لے کر کے نہیں آئے، میکائیل بھی مٹی لے کر کے نہیں آئے۔ جو جبرائیل علیہ السلام سے کہی، میکائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا تم بھی خالی ہاتھ آ گئے، تو میکائیل علیہ السلام نے بھی خدا کو وہی جواب دیا جو اس سے قبل جبرائیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام سے فرمایا تو وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ آ گئے جیسے پہلے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام مٹی لے کر کے نہیں آئے، میکائیل علیہ السلام مٹی لے کر کے نہیں آئے، اسرافیل علیہ السلام مٹی لے کر کے نہیں آئے۔ یہ 3 فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد بہت ہے مگر یہ 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا، اسرائیل عرض کی جی رب جلیل، فرمایا تم جاؤ زمین سے ایک مٹی خاک لے آؤ۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو مٹی رو کر فریاد کرنے لگی۔ مٹی نے رو کر فریاد کی، مٹی رو کر فریاد کرنے لگی کہ اے اسرائیل علیہ السلام، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور میرے حصے کو مجھ سے جدا نہ کرو اور مجھے جہنم کے آگ کے حوالے نہ کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین، رونے کی ضرورت نہیں، خاموش ہو کر میری بات سنو۔ دیکھو تم کہتی ہو مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، خدا فرماتا ہے مٹی لے آؤ۔ اب تو ہی بتا میں تیری مانوں یا خدا کی بات مانوں؟ اگر تیری مانوں تو خدا کا حکم پورا نہ ہوگا، اور اگر خدا کا مانوں تو تو روتی ہے۔ لیکن اے زمین یاد رکھ، میں تیرے رونے کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن خدا کے حکم کو ٹال کر میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ بات کرنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹی خاک کی اٹھائی اور خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے اسرائیل عرض کی یا رب جلیل، فرمایا تو زمین پر گیا، زمین نے تیرے سامنے میری عزت کی قسم دے کر رحم کی اپیل نہیں کی، عرض کی رب جلیل کی ہے۔ فرمایا کیا تجھے زمین پر رحم نہیں آیا؟ کیا تجھے زمین پر رحم نہ آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مولا کریم تیرے احکام پر عمل کرنا، مولا کریم تیرے احکام پر عمل کرنا۔ جبریل نے عرض کیا مولا کریم تیرے احکام پر عمل کرنا رحم سے زیادہ مقدم ہے، اس لیے میں نے تیرے حکم پر عمل کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات سنی تو خوش ہو کر فرمایا اسرائیل تم نے ہمارے حکم پر عمل کر کے ہمیں خوش کر دیا ہے، اس کے بدلے ہم تمہیں ایک انعام عطا فرمائیں گے، ایک عظیم منصب عطا فرمائیں گے، ایک اعلیٰ عہدہ عطا فرمائیں گے۔ عرض کی مولا کریم کون سا عہدہ، کون سا منصب؟ فرمایا آج سے تم ملک الموت ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ایک منصب دیں گے، ایک عہدہ دیں گے، ایک عظیم منصب عطا فرمائیں گے۔ تو جبریل نے عرض کی مولا کون سا منصب، کون سا عہدہ؟ اللہ نے فرمایا آج سے تم ملک الموت ہو۔
آج سے تم ملک الموت ہو، یعنی روح قبض کرنے پر مقرر کیے جاتے ہو۔ جس طرح تم نے مٹی کو مٹی سے جدا کیا ہے، اسی طرح تم مٹی کو مٹی میں بھی ملاتے جانا۔ مٹی سے مٹی کو جدا کر دیا تم نے، مٹی کو مٹی میں بھی ملاتے جانا، اور قیامت تک یہ منصب تیرے پاس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ مٹی وہاں رکھو۔ عرض کی مولا کریم کہاں؟ فرمایا جہاں میرا کعبہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل یہ مٹی وہاں رکھو جہاں میرا کعبہ موجود ہے۔ مولا کریم کہاں؟ فرمایا جہاں میرا کعبہ موجود ہے۔ وہ مٹی وہاں رکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس مٹی پر 40 روز بارش برساؤ۔ 39 دن غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اللہ نے اس مٹی کو کعبے میں رکھوایا، اور کعبے میں رکھوانے کے بعد اللہ نے فرمایا اس پر بارش برساؤ۔ 39 ڈیز یعنی 39 دن غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی، پانی کی، اور 1 دن خوشی کے پانی کی۔ 40 روز بارش برساؤ، 39 دن کے غموں کے پانی کی اور 1 دن خوشی کے پانی کی۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ پھر اس مٹی سے اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اللہ نے 40 دن بارش برسا کر اس مٹی پر 39 دن غموں کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ پھر اسی وجہ سے انسانوں کی زندگی میں جو ہے غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ مٹی بن گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک بنایا۔ پھر اس مٹی سے اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک اپنے دست قدرت سے بنایا۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ واقعہ کربلا دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے۔ جب واقعہ کربلا کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف ہمیں یزید کا ظلم نظر آتا ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں ہمیں مولا حسین کا صبر نظر آتا ہے۔ 10 محرم کا دن ہے اور قیامت کا دن بھی یہی ہوگا۔ روایات میں آتا ہے 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، یعنی جو انہیں آتش گدے میں ڈال دیا تھا کافروں نے، تو وہ جو ہے گلزار بن گئی، وہاں وہ جو آگ کے شعلے تھے وہ پھول بن گئے۔ 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بنی۔ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو رستہ ملا۔ 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے۔ 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اتنے واقعات ہو جانے کے باوجود 10 محرم کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ، جو شہرت ملی ہے وہ میرے مولا حسین کی شہادت سے ملی ہے۔ یعنی سارے واقعات ہو گئے، مگر جو مرتبہ جو ملا، جو اس دن کو یوم عاشور کو لوگ پہچاننے لگے،
وہ اس وجہ سے پہچاننے لگے کہ اس دن میرے مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ اور مولا حسین کی شہادت کیا قیامت سے کم ہے؟ مولا حسین کی شہادت قیامت سے پہلے قیامت تھی۔ اللہ نے قرآن مقدس میں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بے شک اللہ پاک صابروں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے، اور دیکھیے میں یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کچھ مولوی اسی چکر میں پڑے ہیں کہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلام ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل سنت کی جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں سب میں آپ دیکھ لیں علیہ السلام ہی نظر آئے گا۔ حضور کی آل کو سب نے علیہ السلام لکھا، مگر یہ جو کتابوں میں تبدیلی ہوئی ہے، جو نئے مولوی ہیں جو نئی کتابیں چھاپ رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں گھٹایا بڑھایا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ میرے مولا حسین کے دربار میں کبھی درزی بن کر آتے ہیں، کبھی نوکر بن کے آتے ہیں، کبھی سپاہی بن کر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر ایسا ہے کہ صبح ان کی قوم پتھر مارتی ہے اور شام کو جو ہے اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنا پر لگاتے ہیں، تو ان کے پر سے جو ہے وہ نوح علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ جبرائیل حسین کے جھولے سے اپنا پر لگاتے ہیں تو جبرائیل کا پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آپ اندازہ فرمائیں کہ نوح کا شافی کون ہے؟ جبرائیل۔ تو اور جبرائیل کون ہے؟ حسین کا درزی بن کر آتا ہے، نوکر بن کے آتا ہے، دربان ہے۔ تو نوح کا شافی ہے جبرائیل، اور میرے حسین کا درزی ہے جبرائیل۔ تو جب نوح علیہ السلام کو شفا ملے حسین کے درزی سے، جو حسین کے در کا نوکر ہے، تو پھر جو ہے میرے مولا حسین کی شان کیا ہوگی۔ کوئی اہل بیت کا ذکر کھل کر کے کرنا، ان کی تعریف دل سے کرنا، ان سے محبت سے ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اور ان کی محبت کو عام کرنا، یہ شیعہ نہیں ہے۔ کوئی شیعہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں۔ ہم اہل سنت کی بھی الحمدللہ ذمہ داری ہے کہ جو وہ میدان کربلا میں 72 شہید ہوئے ان پر سلام بھیجے اور ان کی محبت کو اپنے دل میں بسائے۔ تو میرے مولا حسین نے یہ جو جنت لی ہے یہ عطا میں نہیں لی بلکہ جزا میں لی ہے۔ عطا اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو کسی نے کسی کو کوئی امانت دی پھر وہ واپس لے لے، اور جزا اس کو کہتے ہیں کہ محنت کا بدلہ۔ تو میرے مولا حسین نے جو جنت کے جو سردار بنے ہیں وہ محنت کر کے کمائی ہے، کیونکہ سورہ دہر میں سورہ ملک 29واں پارہ سورہ دہر ہے، اللہ فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ ہم نے جنت اور جنت کی نعمتیں حسین کو اس کے صبر کی جزا میں دے دی ہیں، یعنی حسین نے ایسا صبر کیا کہ وہ جنت کے مالک بن گئے اور جنت کے سردار اللہ نے بنا دیا۔ میرے آقا نے بھی فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب جسے جنت چاہیے تو مسجد میں نہیں ملے گی، روزے رکھنے سے نہیں ملے گی، نمازیں پڑھنے سے نہیں ملے گی۔ دل میں بغض امام حسین ہے اور مسجد میں جا کر ہزاروں سجدے کر رہا ہے، ٹکریں مار رہا ہے، تو اس سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں، مدینہ شریف میں
مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا ہو، رکن ایمانی کرتا ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض امام حسین ہو، حسین کا بغض اس کے دل میں ہو، اس کی محبت نہ ہو، تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے امام حسین کی محبت بہت بڑی چیز ہے، ہمیں مولا حسین سے محبت کرنا چاہیے۔ مولا حسین کا وہ صبر ہے کہ نوح علیہ السلام نے صبر کیا، وہ لاجواب ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، ان کا صبر بھی لاجواب ہے۔ مگر جو میرا مولا حسین کا صبر ہے، جو آقا حسین کا صبر جو ہے، اس صبر کا مقابلہ یہ دونوں صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ حسین کا صبر ہی لاجواب ہے۔ اور میدان کربلا میں مولا حسین پانی کے لیے نہیں ترسے تھے، کیونکہ جب آپ نے یزیدیوں کو مار دیا تو فرات پر آپ نے قبضہ کر لیا۔ اب آپ کے پاس موقع ہے کہ پانی پئیں، اور آپ پانی پینے لگے۔ آپ نے چلو میں پانی بھرا اور پینے لگے۔ جب پانی پینے لگے، ابھی پیا نہیں ہے، پانی پینے لگے تو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اکبر کی پیاس یاد آ گئی۔ جیسے ہی پیاس یاد آئی مولا حسین کو، تو مولا حسین نے جو چلو میں پانی بھرا تھا وہ واپس دریائے فرات میں پھینک دیا اور پانی نہیں پیا۔ تو مولا حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ضرورت پانی کو تھی مولا حسین کو۔ مولا حسین پانی کے لیے نہیں ترسے تھے، بلکہ پانی ہی لب حسین کو ترس گیا تھا۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ یہ مولا حسین کا صبر ہے۔ اور جناب حر جو یزیدی لشکر کی طرف سے تھے، تو جب میرے آقا حسین نے دعا کی تو وہ جو ہے حسینی لشکر کی طرف آ گئے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور دیکھیے، امام علی مقام دیکھیے کہ وہ حر آ رہا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا کہ آنے دو، وہ دعائے حسین سے آ رہا ہے، کیونکہ جیسے میرے نانا جان نے عمر کو مانگا تھا، ویسے ہی میں نے حر کو مانگا ہے۔ تو جیسے ہی حر آیا اور کہنے لگا حضور میں یزیدی لشکر کی طرف سے تھا اور میں نے ہی آپ پر پابندی لگائی، کیونکہ میں ہی ان کا سپہ سالار ہوں، اور میں نے ہی جو ہے آپ پر سختی کرنے کا ان لوگوں کو مشورہ دیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو میرے آقا حسین نے فرمایا حر تجھے معافی ہے، چل جہاد میں ہمارے ساتھ ہو۔ تو وہ پہلے شہید تھے میدان کربلا کے، جناب حر پہلے شہید تھے میدان کربلا کے، اور وہ جنتی ہو گئے۔ پہلے یزید کی طرف تھے، پھر بعد میں مولا حسین کی طرف آ گئے۔ تو اب کچھ مولوی کہیں گے کہ اس نے جو نماز یزیدی بن کر پڑھی، جناب حر نے جو نماز یزیدی بن کر پڑھی، تو وہ تو کام آئے گی نہیں۔ تو حسینی لشکر کی طرف آنے کے باوجود جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سجدہ نہیں کیا۔ نہ تو مولوی کہتا کہ اس کی نماز اس کو جنت میں لے گئی، اس کی نماز اس کو جنت میں نہیں لے کے گئی، بلکہ مولا حسین کی محبت اسے جنت میں لے کے گئی ہے، کیونکہ مولا حسین کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ علی کے گھرانے سے محبت کریں آپ۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں، تو اسی میں وہی آتا ہے۔ التحیات کے بعد جب ہم درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آل محمد پر درود و سلام ہو۔ آل محمد کون ہے؟ حضور کی اولادیں، حسن، حسین، مولا علی، مشکل کشا، سیدہ فاطمہ، سکینہ، یہ سب، علی اصغر، علی اکبر، سب ہیں اس میں۔ تو ہمیں حسین سے محبت کرنا چاہیے۔ آج 5 محرم ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 10 محرم کو آپ روزہ رکھیں، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ یوم عاشوراء کو آپ روزہ رکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے حکم سے مدینے سے مکہ شریف ہجرت کر کے آئے اللہ کے حکم سے، تو میرے نبی نے مدینے کے یہودیوں کو، مکے کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا 10 محرم کے دن، یوم عاشوراء کے دن۔ محرم کی 10 تاریخ کو مکے کے یہودی روزہ رکھ رہے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا
اے یہودیو تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ 10 محرم کو، محرم کی 10 تاریخ کو، یوم عاشورہ کو، محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، تو تم اس عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ محرم کی 10 تاریخ کو تم اے یہودیوں، مکے کے یہودیوں کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو مکے کے یہودیوں نے جواب دیا، حضور ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں 10 محرم کو کیونکہ ہمیں 10 محرم کو، ہم قوم بنی اسرائیل کو 10 محرم کو رستہ ملا، یعنی ایک ظالم بادشاہ تھا، ایک جابر بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا، اس سے ہمیں نجات ملی، اس سے ہمیں نجات ملی، اس سے چھٹکارا ملا، اس سے رستگاری ہمیں ملی، اس لیے اس خوشی میں ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور اس 10 محرم کو جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کی ہم تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اے یہودیو، موسیٰ علیہ السلام کی تم قوم ہو، موسیٰ علیہ السلام کے فتح کے دن، موسیٰ علیہ السلام کے فتح کے دن روزہ رکھنے میں ہم تم سے بھی آگے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے دن روزہ رکھنے میں ہم تم سے بھی آگے ہیں۔ تو پھر میرے نبی نے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے فرمایا، اے ساتھیوں روزہ تم بھی رکھو اور میں بھی رکھوں گا، تو حضور نے بھی روزہ رکھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت یعنی پیدائش میرے نبی سے 2000 سال پہلے ہوئی ہے، تو جب یہودی روزہ رکھ رہے تھے، قوم بنی اسرائیل روزہ رکھ رہی تھی، تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، اے یہودیو تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو، کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، تم روزہ رکھ رہے ہو، یہ کیا بدعت کا کام کر رہے ہو؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا، یہودیو تم روزہ رکھ رہے ہو، تم موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، اور میں جو ہے موسیٰ میرا بھائی ہے، تو جب تم اس کی امت ہو کر کے روزہ رکھ سکتے ہو تو موسیٰ تو میرا بھائی ہے، تو اس لیے میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو حضور نے بھی روزہ رکھا 10 محرم کو، اور ہمیں بھی چاہیے 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں، انشاءاللہ بڑا ثواب ملے گا۔ پھر اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی نجات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اللہ سے یہ کہیں کہ مولا مالدار بنا دے، مال میں اضافہ فرما، خیر و برکت فرما، بیماری کو دور فرما، پریشانی کو دور فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ روزہ رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں۔ تو یہ اہل بیت سے محبت کریں، اور اسی میں جو ہے ہمارے لیے نجات ہے، کیونکہ مولا حسین کی قربانی سے ہی ہمارے پاس اسلام آیا، دین آیا، کیسا صبر مولا حسین نے دکھایا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو یہ مولا حسین سے محبت کرو آپ، یہ مولا حسین کی محبت جو ہے آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی، حضور کے خاندان کی، حضور کی آل و اولاد کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور انہی کے وسیلے، انہی کے طفیل مولا تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، جہنم سے نکال کر کے ہمیں جنت کا حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا۔ آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے، 4 محرم الحرام ہے، 11 جولائی ہے 2024، 1446 ہجری۔ مولا حسین کی قربانیوں کو ہم سبھی جانتے ہیں، مولا حسین کی شہادت کیسے ہوئی، مولا حسین نے کیا جوہر دکھایا میدان کربلا میں، وہ ہم سبھی کو معلوم ہے۔ مگر حضرات، جب 10 محرم آتا ہے، 10 محرم کا دن یوم عاشورہ بڑا بابرکت دن ہے، اس دن میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس پر میں خلاصے کے ساتھ بیان کروں گا، مگر فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کے لیے میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کو تم روزہ رکھو، 10 محرم کو میں محمد بھی روزہ رکھتا ہوں، اور 10 محرم کو تم میرے ساتھی، میرے صحابہ جو ہیں وہ بھی روزہ رکھو۔ 10 محرم کو حضور نے بھی روزہ رکھا، اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ تم بھی روزہ رکھو، کیونکہ 10 محرم کی تاریخ بڑی بابرکت ہے۔ 10 محرم کو حضرت
آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے سے لگی، 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، 10 محرم کو قوم بنی اسرائیل کو رستہ ملا، 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے، 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے سے لگی، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، اور میدان کربلا میں وہ صبر دکھایا تھا، 72 کو لٹا دیا، علی اصغر کو لٹا دیا، آخر میں خود بھی مولا حسین شہید ہو گئے۔ تو بڑی شہادت کے بعد، بڑی قربانی کے بعد یہ دین، یہ اسلام ہمیں ملا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔